آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے 8 فروری کو جب ووٹ ڈالنا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ لیڈر اس کا ماضی کیا ہے اور آگے جو وعدے کر رہا ہے اس کا کیا حساب ہے۔ میرا لیڈر، میرا قائد محمد نواز شریف ہے، جس نے، اور آپ لوگ گواہ ہیں، شیخوپورہ کے غیور عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ 2013 میں 20 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ یہ کسان، ان کے وہاں پر زمینوں میں ٹیوب ویل نہیں چلتے تھے، زراعت پیلی ہو گئی تھی، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نہیں نکلتا تھا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا۔ میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر اور پنجاب میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے اربوں روپے کے وظائف دیے۔ میرا لیڈر نواز شریف وہ ہے جس نے ہسپتالوں میں مفت غریب اور یتیم کا علاج مفت کروایا، جس نے پنجاب کے ہسپتالوں کو جدید بنوایا، جس نے ہسپتالوں میں سی ٹی سکین جیسی مشینیں، مہنگی مشینیں وہ لگوائیں اور غریب اور یتیم کو مفت سی ٹی سکین اور ایکس رے کی سہولت مہیا کی۔ میرا لیڈر نواز شریف جس نے پاکستان کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ بنایا لاہور میں، جہاں پر پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں اور ان کا جگر کا اور گردے کی پیوند کاری ہوتی ہے، غریبوں کا وہاں پر علاج مفت ہوتا ہے، امیر آدمی سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ وہ کون تھا جس نے پی کے ایل آئی کا بیڑا غرق کر دیا؟ وہ کون تھا جس نے ہسپتالوں میں ادویات جو مفت ملتی تھی اس کا خاتمہ کر دیا؟ وہ کون تھا جس نے سی ٹی سکین کے اوپر 3 ہزار 5 ہزار روپے کی فیس لگا دی؟ وہ کون تھا جس نے تعلیمی وظائف ختم کر دیے؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، یہی وہ سوال ہیں جن کا جواب آپ کو آتا ہے، اور یہی جواب وہ پرچی کے اوپر آپ شیر پر مہر لگائیں گے۔ تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو آپ نے اگلے 8 فروری کو الیکشن میں کامیاب کرا کر وزیر اعظم منتخب کروایا، تو میں آپ سے اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم جان لڑا دیں گے اور اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیں گے، لیپ ٹاپ دیں گے اور ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دلوائیں گے۔ لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ہم پاکستان کا عظیم معمار بنائیں گے۔ ساتھیوں، آپ نے 8 فروری کو اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے اگلے سال کہ کیا ہم نے تو نوجوانوں کو گالی گلوچ نہیں سکھائی، ہم نے تو نوجوانوں کو یہ نہیں کہا کہ جا کے پتھر مارو اور جا کے آگ لگا دو۔ بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں، تو میں وہاں پر موجود تھا۔ نواز شریف یقیناً ایک باپ کی طرح، جس طرح باپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی اپنی بیٹی کی گرفتاری اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی دل پر تکلیف اس کے گزری ہوگی، لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو، جی ایس کیو میں جا کے پتھراؤ کرو، جا کے گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کے پتھراؤ کرو اور آگ لگا دو۔ میرے بزرگوں، سن لو میری بات،
میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے 9 مئی کو جواب دینا ہے۔ آپ نے ووٹ کی پرچی کے اوپر مہر لگا کر، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کشکول 76 سال گزر گئے ہیں کہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے قرب و جوار میں جو ممالک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے، اور ہم اسلامی رفاہی مملکت حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں، آج ان آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بڑوں نے جو قربانیاں دی، آج قبروں میں ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اور آپ کو میں آج یقین دلاتا ہوں کہ اگر نواز شریف کو آپ نے چوتھی مرتبہ اپنے ووٹوں سے اور آپ نے اپنی دعاؤں سے، ماؤں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، آپ نے نواز شریف کو آپ نے وزیر اعظم بنوایا، تو پھر ہمارا آپ سے وعدہ ہے، کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن خدا کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس ملک کے، اس صوبے کے بچوں اور بچیوں کو بہترین تعلیم دلوا کر باہر کے ممالک میں جائیں گے، وہاں پر آپ عزت پاکستان کی کروائیں گے، محنت کریں گے اور اربوں ڈالر پاکستان بھجوائیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ ہم نے گالی گلوچ، دشنام دروازی اور الزام تراشی نہیں کی۔ جو جنہوں نے کی ان کا اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ ہم آج یہاں پر آئے ہیں شیخوپورہ کے عظیم بزرگوں اور بھائیوں، یہ کہنے کے لیے، میں آپ کو نواز شریف کا پیغام دینے کے لیے کہ 8 فروری کو آگے بڑھو اور دماغ سے اور اللہ کو یاد کر کے صحیح فیصلہ کرو اور شیر پر مہر لگاؤ۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ مجھے کہتے ہیں کہ شہباز شریف، پنجاب میں تو تم نے مہنگائی نہیں ہونے دی تھی، جب تم وزیر اعظم بنے تو مہنگائی کا دور تھا، میں کیوں غلط بات کروں؟ یہ بات درست ہے، مگر جواب سن لیں کہ پچھلی حکومت نے 4 سال پٹرول کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئیں دنیا میں، اور پچھلی حکومت نے بے دردی سے قوم کا مسائل بہائے اور ہم نے اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کسی جگہ ہمیں کامیابی ہوئی، کسی جگہ کامیابی نہیں ہوئی۔ مگر یہ تو یاد کرو کہ 2017 میں چینی کی قیمت 35 روپے تھی، 2017 میں آٹے کی قیمت 52 روپے تھی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سن لو میری بات آج۔ اگر پاکستان کو دیوالیہ پن سے ہم نے اللہ کے فضل سے جو بچایا، اگر نہ بچاتے تو کیا ہوتا؟ پٹرول کے پمپوں پر پٹرول نہ ملتا، لمبی لائنیں ہوتی، بینکوں کے اوپر کھاتے دار چڑھ دوڑتے اور فیکٹریاں بند ہو جاتی، کھاد نہ ملتی اور مریضوں کے لیے دوائیاں نہ ملتی، اور پاکستان کی برآمدات وہ تباہ ہو جاتی، پاکستان کی درآمدات نہ ہوتی۔ سڑکوں کے اوپر لاکھوں لوگ آ کے احتجاج کرتے، بلوے ہوتے، گھیراؤ ہوتے۔ میں نے دن رات ہم نے کوشش کی اور اللہ کے فضل سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ سیاست کے اوپر بہت نقصان ہوگا، میں نے کہا خدا کی قسم ایسی سیاست باہر میں جائے، اگر ریاست نہ رہی تو سیاست کہاں کی؟ ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی، ایک دوباری 100 مرتبہ قربان کریں گے۔ ہزاروں لوگ جمع کھڑے ہیں شدید سردی میں، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کچھ گرمائش
آ رہی ہوگی، لیکن بڑی سردی ہے اور اس میں آپ نے میری یہ ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں بات سنی. میں آپ کو آخر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عظمت کے لیے، حضرت قائد اعظم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بزرگوں کی، شہیدوں کی قبروں کی آبیاری کے لیے 8 فروری کو آگے بڑھو، پاکستان کا نام بڑھاؤ، شیر پر مہر لگاؤ، پاکستان کو عظیم بناؤ. پاکستان کو عظیم بناؤ گے.